حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ہم پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیں گے، تو 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن کیا ہے بہت سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آئے بلکہ حضرت نوح کا مذاق اڑایا، ان کی بے عزتی کری، ان کی توہین کری۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اے نوح ایک کشتی تیار کرو اور اس کشتی میں جتنے بھی تمہارے ملنے ایمان والے لوگ ہیں ان کو بٹھا لو، باقی پوری دنیا میں کیا ہے ایک طوفان آئے گا، ایک سیلاب آئے گا، ایک اللہ کا عذاب آئے گا، اس عذاب میں سب کے سب گرفتار ہوں گے، اس عذاب میں سب کے سب گرفتار ہوں گے اور یہ جتنے بھی غیر ایمان والے ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے کشتی تیار کری اور کشتی تیار ہونے کے بعد میں تمام لوگوں کو اس میں بٹھا لیا گیا۔ شیطان بھی بوڑھے انسان کی شکل میں لٹھیا لے کر گیا، شیطان بھی اس میں بیٹھ گیا۔ اب کیا ہے کشتی جب چلنے لگی، پوری دنیا میں طوفان آ گیا، سب کچھ طوفان آنے کے بعد میں اور جب کشتی کو چیک کیا گیا دیکھا گیا شیطان بھی کیا ہے کونے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کون ہے، کیونکہ سب جوڑا جوڑا تھے، سب جوڑا جوڑا تھے، شیطان سنگل بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو بڑے میاں، تمہارا جوڑا نظر نہیں آ رہا۔ تو اب حضرت نوح کو پتہ لگا، حضرت نوح نے پوچھا کون ہو، اس نے کہا بھائی میں شیطان ہوں، اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اب وہ ڈر گیا، اب تو کیا ہے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا، پٹائی وٹائی ہوگی۔ کہنے لگا اچھا میں کہ نہیں ایسا نہیں چھوڑیں گے، آج کیا ہے طریق خیر نہیں، آج ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا چلو جی، تو حضرت نوح نے کہا تو ہمیں بتا تو انسانوں کو کیسے بہکاتا ہے، تو انسانوں کو کیسے بہکاتا ہے، کیسے ورغلاتا ہے، وہ کون سے تیرے پھندے ہیں، وہ کون سے تیرے حربے ہیں جس میں انسان کیا ہے آ جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، کہ ہاں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تو بتا دے وہ راز کی بات بتا دے، کن چیزوں کے ذریعے سے زیادہ تو انسانوں کو اپنے پھندے میں پھنساتا ہے۔ اس نے کہا 2 چیزیں ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو حسد ہے، پہلی چیز کیا ہے، میں انسان کے دل میں حسد ڈال دیتا ہوں۔ دوسری چیز حرص اور لالچ ہے۔ کیا ہے؟ حرص اور لالچ، حرص عربی کا لفظ ہے اور لالچ اردو کا لفظ ہے۔ میں یہ 2 میرے پوائنٹس ہیں، 2 میرے حربے ہیں، 2 میرے جال ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کا مچھلی کی طرح اپنے جال میں پھنسا لیتا ہوں اور انسان کیا ہے میرے بہکائے میں آ جاتا ہے۔ اچھا حسد، اب دیکھیے حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی مسلمان کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر جلنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں بھئی یہ مسلمان ہے ہمارا، یا بڑا اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اب ہمارے دل میں کیا ہے پیٹ میں مروڑ ہونے لگی، یار اس کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے۔ یا ہم نے دیکھا یار ہمارا پڑوسی اس کا مکان بہت اچھا بن گیا ہے، یار اس کا بڑا شاندار 3 منزل کا مکان بن گیا اور ہمارا تو کیا وہی جھوپڑی ہے۔ اب ہمارے دل میں کیا ہے پیٹ میں مروڑ ہونے لگی، کیا دل میں جلن پیدا ہونے لگی، یار اس کا مکان بڑا اچھا بن گیا، یار اس کے لڑکے کی بڑی اچھی جاب لگ گئی، میرا لڑکا تو کیا جاب لیس ہے، یار بتاؤ جی اس کے لڑکے تو پڑھ لکھ کے کامیاب ہو گئے، میرے لڑکے تو یہ اٹھائی گرے رہ گئے، یا یار اس کے گھر میں تو گاڑی بھی آ گئی۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر جلنا، خواہ وہ نعمت خوبصورتی کی نعمت ہو، طاقت کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، پیسے کی نعمت ہو، عہدے کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا جلن پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ کیا، یہ حسد ہے۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں جس جرم میں میں گرفتار ہوا تھا، جس بیماری میں گرفتار ہو کر راندے درگاہ ہو گیا، اسی بیماری میں اس انسان کو گرفتار کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کیا ہے آدم سے حسد ہو گیا تھا، جلن ہو گئی تھی کہ آدم اللہ کا نائب کیوں بنے گا، آدم اللہ کا خلیفہ کیوں بنے گا، آدم کو نبی کیا ہے اللہ اتنا بڑا مقام کیوں دے رہے ہیں کہ دنیا میں سے خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں، یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو آدم سے مجھے حسد ہو گیا، یہی اسی حسد کے وار سے میں انسان کو بہکاتا ہوں اور اس کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے، اپنے پڑوسی کی طرف سے، اپنے سگے بھائی کی طرف سے، اپنے رشتہ دار کی طرف سے، پھر اس حسد کی آگ میں جھلستا رہتا ہے، اپنے پڑوسی کی طرف کیا ہے وہ جلتا رہتا ہے، اس کے خلاف پلاننگیں کرتا رہتا ہے، سازشیں کرتا رہتا ہے، اس کے لیے بددعائیں کرتا رہتا ہے۔ جب وہ کسی نعمت میں ہوتا ہے تو یہ کیا ہے تکلیف میں ہوتا ہے، جب اس کا پڑوسی کیا کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ تو میں حسد کیا ہے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ اچھا جانتے ہیں یہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ ایک انسان پوری رات تہجد پڑھے، پورے دن 5 وقت کی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے،
سارے نیک عمل کرے لیکن وہ اپنے کسی بھی بھائی سے، خواہ وہ رشتہ دار ہو رشتہ دار نہ ہو، جلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جلتا تو بہت عام ورڈ ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ حسد تو عربی کا لفظ ہے، جلن جس کو بولتے ہیں، جلنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کڑھنا، تو جلتا ہے، تو وہ اپنی نیکیوں کو اکارت کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو حدیث بڑے غور سے سننا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال العشب۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آپ لکڑی کا ڈھیر لگائیں اور لکڑی کا ڈھیر لگانے کے بعد آپ اس میں ماچس کی تیلی دکھا دیں، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک گھنٹے بعد وہ کہنا بھائی یہاں تو لکڑی کا ڈھیر تھا، سب آپ کو راکھ نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ آپ کو راکھ نظر آئے۔ مجھے لگ رہا ہے شیطانی آ گیا اس لیڈ پر، یہ بہت پریشان کر رہی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ آگ لکڑی کے وجود کو ختم کر دے گی۔ ایسے ہی حدیث میں دو لفظ ارشاد فرمائے اللہ کے نبی نے، دو مثالیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، دو مثالیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں کہ گھاس ہو، سوکھی گھاس ہو، سوکھی گھاس میں آپ آگ لگا دیں، کیا ہوگا؟ گھاس بالکل ختم ہو جائے گی۔ یا لکڑی کو آپ آگ لگا دیں تو لکڑی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں کتنی عمدہ مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کے گھاس کے وجود کو ختم کر دے گی، اسی طریقے سے آپ کی نیکیاں، آپ کی نمازیں، آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات کیا ہیں؟ حسد کرنے کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے کیا رکھتے ہیں؟ جلن رکھتے ہیں، تو سمجھ لو آپ کی نیکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ کی نیکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ برباد ہو رہی ہیں، اکارت ہو رہی ہیں۔ آپ کی نیکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ برباد ہو رہی ہیں، اکارت ہو رہی ہیں۔ تو آپ کسی سے حسد نہ کریں، یہ شیطانی پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو بہکاتا ہے۔ ایک ہے لالچ، کہتے ہیں نا لالچ بڑی بری بلا ہے، لالچ بڑی بری بلا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو لاس میں جاتا دیکھیں یا اس کو ذلیل ہوتا دیکھیں، کہیں نہ کہیں لالچ کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے، لالچ کی وجہ سے کسی نہ کسی تگڑے نقصان میں پڑا ہے۔ لالچ، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یشبعان طالب علم و طالب مال، مال کا لالچ کرنے والا اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا ہے۔ علم کی لالچ، علم کی طلب کیا ہے؟ انسان کے پیٹ کو کبھی نہیں بھرتی، لیکن علم کا لالچ، علم کی طلب اچھی ہے، مال کی طلب، مال کا لالچ اچھا نہیں ہے۔ تو لالچ کے ذریعے سے انسان کیا ہے؟ انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لالچ کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان نے کیا کہا؟ دو میرے حربے ہیں۔ کیا ہیں؟ دو میرے حربے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ میں حسد ڈال دیتا ہوں انسان کے دل میں، اور کیا کرتا ہوں؟ انسان کے دل میں لالچ ڈال دیتا ہوں، اور لالچ کے ذریعے سے اس کو میں کیا کرتا ہوں؟ گمراہ کرتا ہوں۔ لالچ کے ذریعے سے میں اس کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ تو آپ حسد میں پڑیں اور نہ آپ لالچ میں پڑیں۔